عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے دن کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کا دن عید پینتیکوس کا دن ہے، جس دن کلیسیا کے اوپر وعدہ کے مطابق روح القدس کا نزول ہوا ہے، اور بالکل ایسی ہے جس طرح سے ہم خدا باپ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بیٹے یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں، اور اتنا ہی زیادہ ضروری روح القدس کی عبادت اور اس کی پرستش کرنا ہر ایک ایماندار پر لازم ہے۔ آمین۔ روح القدس خدائے ثالوث میں تیسرا اقنوم ہوتے ہوئے خدا تو لامحدود ہے، اور اس کی خوبیاں بھی لامحدود ہیں۔ آج ساری باتوں پر تو نہیں ہم سیکھ سکتے اس کے بارے میں، لیکن آج ایک بات کے بارے میں سیکھیں گے کہ روح القدس ہماری زبانوں کو کیوں آ کر اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، اور کتنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس بار جو اور ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے، دیگر چرچز نے بھی، جیسے چرچ آف پاکستان اور سلویشن آرمی چرچ کا بھی ایک میں نے پوسٹر دیکھا، جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آ کر عید روح القدس منائیں۔ اور در حقیقت روح القدس کسی کوئی ایک مشن کا روح القدس نہیں ہے، روح القدس خدا ہے، اور روح القدس کی تعظیم کرنا ہر ایک ایماندار پر واجب ہے۔ لیکن پینتیکاسٹل وہ لوگ بن گئے یا کہلانے لگے جو روح القدس کے نزول پر جو کچھ واقعہ ہوا تھا، جو اس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، وہ پینتیکاسٹل کہلائے۔ لیکن در حقیقت روح القدس ساری کلیسیا کا ہے، اور وہ خداوند ہے۔ ہماری بھی یہ دلی آرزو ہے کہ کوئی کسی نام سے بھی چرچ کہلاتا ہو، لیکن وہ روح القدس کو ایکسپیرینس کرے کہ روح القدس جب زندگی میں آتا ہے تو پھر برکات کیا ملتی ہے، اور روح القدس کے آنے سے انسان کی زندگی میں کیا چینجز آتی ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ آمین۔ سو آئیے خدا کے مقدس کلام میں سے میرے ساتھ آپ کھولیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 11واں باب۔ لکھا ہے پہلی آیت سے، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہیں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے، آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں۔ ہاں جی، یہاں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خدا نے شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خدا نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، اور جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہ سکیں۔ پس خدا نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا،
کیونکہ خدا نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خدا نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا. آمین. تو اس حوالے کا عید پینتیکوس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پینتیکوس کا لفظی مطلب ہوتا ہے 50واں دن. کون سا دن؟ 50واں دن. یہودیوں کے جو پاس اوور، جو فسح کی عید ہوتی تھی، اور اس کے بعد 50ویں دن جو ہے پہلے پھلوں کی ان کی عید ہوتی تھی. کون سی عید ہوتی تھی؟ پہلے پھلوں کی. مطلب یہ ہے کہ اس وقت انسانوں کے لیے جو بھی کرنسی ہے وہ فصلیں ہوتی تھی. پہلے پھل لے کے خدا کی حضوری میں وہ جاتے تھے کہ خداوند ہماری ساری کمائی کا جو حقدار ہے، جو بادشاہ ہے، اے خداوند تو ہے، اور پہلا درجہ ہم تجھے دیتے ہیں. آمین. پہلا درجہ ہماری زندگی میں، پہلا درجہ تجھے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب تھا پہلے پھلوں کی عید. اور اس دن وہ نرسنگیں بھی پھونکتے تھے، اس لیے اسے نرسنگوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. اور عید پینتیکوس 50واں دن. لیکن جب کلیسیا کے اوپر روح القدس نازل ہوا تو یہ عید کلیسیا کے اندر اور زیادہ اس کا مقام اونچا ہو گیا، چونکہ روح القدس کلیسیا کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا آسمانوں سے، تاکہ وہ کلیسیا میں رہے. ہاللیلویا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام روئے زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ملک کے سنار میں، یعنی عرب کی طرف، اور بابل جو ہے موجودہ ملک عراق ہے. بابل جو ہے موجودہ ملک کیا ہے؟ عراق ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہاؤ ہم اینٹیں بنائیں، ان کو خوب پکائیں، اور اپنے لیے جو ہے چونے اور گارے کا ایک ہم ٹاور بنائیں جس کی چوٹی آسمانوں تک پہنچے. جس کی چوٹی کہاں تک پہنچے؟ اور یہاں اپنا نام کریں. ہاں جی، کیا کریں؟ اپنا نام کریں. یاد رکھیں، خدا جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسے فرق تو کوئی نہیں پڑتا، لیکن نام صرف خداوند کا ہی ہے، ستائش صرف خداوند کی ہی ہے، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے. ہاللیلویا. جب ہم اپنے لیے زمین پر کہتے ہیں کہ اپنا نام کریں، ابلیس نے بھی یہ کہا تھا میں ایک بناؤں گا، ایک تخت لگاؤں گا جو تیرے سے بھی اونچا ہو، جو تجھ سے بھی. لیکن یاد رکھے ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کا تخت ہی سب سے اونچا ہو. جب آپ خداوند کو تعظیم دیں گے، خداوند آپ کو خود اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا. لیکن جب آپ اس کے تخت پر چڑھنے کی کوشش کریں گے، وہ پھر آپ کی ٹانگیں توڑ دے گا. ایسا نہیں ہو. خالق وہ ہو اور اس سے کوئی مقابلہ بنائے، امپاسبل. ٹھیک ہے نا بھئی؟ آپ کو چیز کھانے سے غرض ہے، آپ کو وہ خود دینا چاہتا ہے، لیکن آپ کو وہ چھیننے نہیں دے گا. بات سمجھ گئے؟ یہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا. انہوں نے کہا ایک برج بنائیں گے، اور اتنا اونچا جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے. آسمان پر خدا کا تخت ہے. ہم بتائیں کہ اگر تو اوپر آسمانوں میں ہے تو ہماری بھی پہنچ وہاں تک ہے، چھوٹے ہم بھی نہیں ہیں. اسے کہا تمہارا کر لیتا ہوں علاج. بات صرف اتنی، جو کچھ باپ کا ہے وہ سارا کچھ بچوں کا ہے.
لیکن اگر کوئی بچہ یہ بولے بابا کیا کر لیتے ہیں آج، تو یہ پھر بچوں کی بھول ہے. یہاں پر بھی یہی ہو رہا، یہاں پر بھی یہی. انہوں نے کہا اتنا اونچا برج بنائے جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے اور اپنا نام کرے. آمین. آج میرے بہن بھائیوں، دنیا آج بھی یہاں تک ہی پھنسی ہوئی ہے. جسمانی لوگوں کی بات تو چھوڑیں، جو روحانی لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ میرا نام ہو، صرف میں ہی نظر آؤں، ون مین شو. اور اگر دیکھا جائے بہت ساری جگہوں پر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر جو بہت ساری منسٹریز ہیں وہ خادموں نے اپنے نام سے بنائی ہیں. کس کے نام سے بنائی ہے؟ کیوں؟ لوگ ہمیں جانیں. یاد رکھیں، جب آپ خدا کو جلال دیں گے وہ آپ کو خود وہاں تک لے جائے گا کہ دنیا آپ کو جانے. لیکن جب آپ خود اپنا نام کرنا چاہیں گے، داؤد تو صرف خدا کی غیرت کے لیے جنیت کے سامنے کھڑا ہوا تھا. داؤد نے نہیں کہا تھا میرے نام کے نعرے لگاؤ. پر کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہہ رہے تھے ساؤل نے مارا ہزاروں کو اور داؤد نے مارا لاکھوں کو. اس سرواہے کو، اس چھوٹے لڑکے کو جسے ایک وقت میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، بلکہ ساؤل بھی نہیں جانتا تھا. اس نے اسے پوچھا بتا تیرا کیا نام ہے، تو کس کا بیٹا ہے؟ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد پورا بنی اسرائیل اور فلسطین جان رہے تھے کہ داؤد کون ہے. ہاللیلویا! کیونکہ وہ خداوند کے جلال کے لیے وہاں پر آیا تھا. جب میں اور آپ یہ مقصد بنا رہے ہیں، ہم نے صرف خداوند کو جلال دینا ہے. ہم نے صرف، پھر بات بن جائے گی. لیکن جب کوئی یہ چاہے کہ میرا ذرا نام ہو، میرا، تو یہ خدا کو مسئلہ صرف اتنا ہے چونکہ وہ خدا ہے. اور یہاں پر بھی لکھا ہے اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائے اور یہاں اپنا نام کرے. اپنا، ایسا نہ ہو کہ تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں تو دنیا کو پتا چلے کہ یہ فلاں قوم ہے. اسی طرح سے بہت ساری بیاہ شادیوں میں بھی شیخی کی خاطر لوگوں کو پتا چلے کہ واہ کیا بات ہے، محلے کے اندر پتا چلے کہ کیا بات ہے. نہیں، سارا عزت، سارا جلال، ساری حشمت، ساری بزرگی، ساری طاقت ہمارے خداوند کے لیے ہے. ہاللیلویا! اور خدا نے شہر اور برج کو جس سے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا. کس کے لیے اترا؟ کیوں؟ تاکہ ان کے لیے گواہی ہو کہ بھائی صاحب میں نے دیکھ لیا تم کر کیا رہے ہو. میں نے خدا پھر سے خوفزدہ نہیں تھا، پر ان کو بھی پتا چلے کہ پاپا نے دیکھ لیا. پاپا نے، کئی بار بچے سمجھتے رہتے پاپا کو کیا پتا ہے. وہ اس لیے ہوتا تھا کہ پتا چلے کسی بھول میں نہیں رہنا، میں نے دیکھ لیا ہے. اور خدا نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا، ان سے باقی، چونکہ اندر تو شیخی دینا کہ ہم نے بھی برج آسمانوں تک لے کر جانا ہے. سو ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں. کوئی بھی کام جو شیخی کی خاطر ہو خداوند نہیں ہونے دے گا. آپ حلیم بن جائیں، خاکسار بن جائیں، وہ خود آپ کو سرفراز کرے گا.
موسیٰ کے لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے اس وقت کی جو سرزمین تھی، جو ہسٹری ہے، موسیٰ سے زیادہ حلیم شخص کوئی نہیں تھا، اس لیے خدا نے موسیٰ کو لیڈر بنایا۔ آمین۔ اس لیے خدا نے موسیٰ کو، ہاں جی، کیوں خدا نے اختلاف ڈالا؟ کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے، بس خدا نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا۔ یاد رکھے، دنیا کی سوچ رکھنے والے لوگ پراگندہ ہو جائیں گے، آسمانی سوچ رکھنے والے قائم رہیں گے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ وہ شہر کو بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، یعنی اختلاف۔ جب سوچ ہی کرو تو بائبل میں لکھا تو مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، آگے کا لکھا ہے کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ خداوند پیسہ کدے دیوے نا تے رشتے دارانو دس انہاں دے تے کیس ٹھوکیے، پر پیسے کوئی نہیں، چار اولاد نہ پیسے ذرا تے کیس انہاں دے ٹھوکیے، یہ نہ لگ سمجھ آئے۔ ہماری نیت ہی غلط ہے، خدا کے جلال کے لیے سوچ ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خدا نے ان کو تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، ان کو بکھیر دیا۔ اب وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں رہے، ایک کچھ کہتا، وہ کہتا پانی لاؤ، دوسرا گارا لا رہا تھا۔ ایک نے کہا وہ وہاں سے مطلب مٹی کدال لے کے آؤ، مٹی کھودنی ہے، دوسرا تگاری لے کے آ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا وہی چیزیں سر میں مارنے لگے، انہوں نے کہا دفعہ مار منصوبے تھا۔ لیکن یاد رکھے، جس طرح سے دنیا کے اندر وہ سکیٹرڈ ہوئے تھے، بکھرے تھے، خداوند ان کی زبان میں ہی اب ان کو یکسانیت دے کے، ایک جیسا ایکسپیرینس دے کے اب وہ ان کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ان کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو بھی خدا نے ان کی زبان پر قبضہ کیا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے، تاکہ اب یہ پوری دنیا میں ایک ہو۔ ہاللیلویہ۔ پوری دنیا میں، اب یہ پوری دنیا میں ایک ہو۔ اس لیے زبان کا آج ہم سیکھیں گے، ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا نے ہم با اختیار مسیحی بنے، تو اس لیے پھر بہت ضروری ہے کہ ہماری جو زبان ہے یہ خداوند کے تابع ہو جائے۔ داؤد کہتا ہے میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی، منہ تے نگے بار بٹھا، یہ ہوا میں پکاردا ہاں میرے بل تو۔ اگر میں ایک لیڈر ہوں، آپ ایک مسیحی ہیں، بہت ضروری ہے کہ جو آپ کمٹمنٹ کریں آپ اس کمٹمنٹ پہ پورا اتریں۔ لیکن بندہ سمجھے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو پھر آپ با اختیار ایماندار نہیں بن سکتے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں یسایہ کی کتاب کھولیں، یسایہ اور اس کا 6واں باب، یہاں پر خدا کا بندہ یسایہ اپنے ہونٹوں کی ناپاکی کے بارے میں خدا سے التجا کرتا ہے۔ 6واں باب، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خدا کے ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئے۔ ہاں جی، کیا معمور ہو گئے؟ جس طرح سے پطرس والا بالا خانہ روح القدس سے معمور ہو گیا، اور آگ کے شعلہ میں پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی۔ ہاللیلویہ۔ اور امام دوسرے باب میں لکھا، وہ سب نئی نئی زبانیں بولنے لگے، پر جس طرح سے روح القدس نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ ہاللیلویہ۔ اب کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ جی بیگانہ زبانیں یہ نہیں بولنی چاہیے۔ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو شیطان کی طرف سے یا بے ایمانوں کا نشان ہے۔ وہاں پر کیا بے ایمانوں کے لیے نشان ہے۔
اور نشان ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. اگر کوئی بیگانہ زبانوں کا انکار کرے تو بیگانہ زبانیں جب بولی روح القدس آیا تو مقدسہ مریم بھی ان کے بیچ میں تھی. تو مقدسہ مریم کو کوئی کس کھاتے میں ڈالے گا؟ وہاں پر سارے رسول تھے. مقدس پطرس کا نمایاں نام ہے, یوحنا کا نام ہے. 120 کی جماعت تھی. ان مقدسوں کو کوئی کس کھاتے میں ڈالے گا جو بیگانہ زبانیں بول رہے تھے؟ تو پھر آج والے دنا ہیں یا وہ دنا تھے؟ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں, خدا کہتا میں بیگانہ ہونٹوں سے ان سے کلام کروں گا. خدا بیگانہ زبانیں بولتا ہے, آپ اس کو کس کھاتے میں ڈالے گا؟ لیکن مطلب اور مقصد کیا ہے کہ خدا بیگانہ زبانوں کے ذریعہ سے اپنی مسٹریز, اپنے بھید ہمارے اندر سٹور کر دے تاکہ جب وقت ہو تو پھر ہم بولیں اور پھر خدا کی قدرت ظاہر ہو. ہاللیلویا. تو مطلب اور مقصد یہ ہے, یہاں پر بھی لکھا ہے خدا کا بندہ خدا کی حضوری میں ہے اور اس کے تخت کے سامنے سرافیم کھڑے تھے. سرافیم کون سے فرشتے ہیں؟ جو آگ میں بھی رہ سکتے ہیں اس کے تخت کے سامنے, جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک دو سے اپنا منہ ڈھانپے تھا, 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا. ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے. آمین. ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے. اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا. تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس, میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں. سو روح القدس اس لیے کلیسیا کو دیا جاتا ہے کہ خداوند کلیسیا کے ہونٹوں کو پاک اور صاف کرے. میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی تے منہ تے نگہبان بٹھا, گویا مقدسین ایسے بولیں کہ خدا کا کلام اور پھر اس کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہے زمین پر. ہاللیلویا. اور جلال کس کو ملے؟ کسی انسان کو نہیں بلکہ خداوند کو جلال ملے. اور یسایہ کیا کہتا ہے؟ مجھ پر افسوس, میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. جس طرح سے اپنی شہی کی خاطر وہ بابل کا برج بنا رہے تھے, لیکن آج خدا کے جلال کے لیے خداوند ان کی زبانوں کو, خداوند ان کے ہونٹوں کو خداوند چھو رہا تھا کہ یہ پاک ہونٹوں سے خداوند کی زبان بولیں, بیگانہ زبان بولیں. ہاللیلویا. اور یہ روح القدس کے وسیلہ سے ایک ہو جائے. ہاللیلویا. اس لیے یاد رکھیں پوری دنیا کے جو چرچ ہیں بیسیکلی ایک ہی کلیسیا ہے جس کے لیے یسوع نے خون بہایا ہے. آمین. اور کیوں خدا کا بندہ کہتا ہے؟ کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. آج ضرورت ہے ہمارے ہونٹ پاک ہوں. آمین. ہمارے ہونٹ, خدا نے یہ ساری دنیا اپنے منہ کے کلام سے بنائی ہے. اپنی صورت پر اس نے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ کامیاب مسیحی بننا چاہتے, ہنوز تم کہہ نہ چکو گے کہ میں تمہاری سن لوں گا. آپ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں وہ قائم رہیں, تو ضروری ہے کہ روح القدس آپ کے ہونٹوں پر ہو. ہاللیلویا. روح القدس آپ کے ہونٹوں پر ہو. اور جب کوئی روح القدس کے وسیلہ سے ہی ہم نبوت کرتے ہیں, روح القدس کے وسیلہ سے ہم بیگانہ زبانیں بولتے ہیں. ہاللیلویا. خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنے لگا, اور گنتی کی کتاب میں خدا کی آرزو کیا ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ روح القدس کسی کو مل جاتا ہے, کسی کو نہیں ملتا, لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ گنتی 11واں باب.
لیکن پرانے عہد میں روح القدس پارشلی یعنی کچھ مقدار میں ملتا تھا، پر اب جو روح القدس ہے وہ پورے کا پورا ایک ایماندار کے اندر آ کر رہنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو خدا انسان کو پھر کتنا سر بلند کر دیتا ہے۔ یہاں پر لکھا موسیٰ کے ساتھ 70 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ ان کو چنا گیا۔ اس کے سسر نے کہا بھی اکیلا اتنی بڑی حکومت ہے تو کیسے چلا سکتا ہے، تو اور لوگوں کو بھی مقرر کیا جائے تاکہ اس بڑی گورنمنٹ کا انتظام کر سکے۔ تو اس نے اور لوگوں کو بھی لیا، اور یہاں پر لکھے 11ویں باب کی 24ویں آیت میں، تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائی، اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ کے گردا گرد کھڑا کر دیا۔ ہاں جی، خیمہ کے گردا گرد، بیچ میں خدا کا خیمہ تھا۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی، اور اس روح میں سے جو اس میں تھی، ہاں جی کس میں تھی؟ جو موسیٰ پر مسا تھا، اس مسا میں سے کچھ لے کر ان 70 بزرگوں میں ڈالا۔ ہاں جی، کن پر ڈالا؟ اس طرح سے آج خدا کی کلیسیا خدا کے روح القدس کی رہنمائی اور اسی مسا میں کلیسیا کو بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی خداوند کی طرح ہو، یہ 70 موسیٰ کی طرح ہو اور اسی مسا میں ہو۔ کلیسیا جو ہے خداوند کی مانند ہو اور اسی کے مسا میں آگے بڑھے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے روح القدس ہے وہ ضروری ہے، اور 70 پر ڈالا۔ چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے۔ ہاں جی، کیا کرنے لگے؟ نئے عہد نامے میں بھی جب روح القدس آیا تو وہ یسوع مسیح کی گواہی دینے لگے۔ روح القدس یا بیگانہ زبانیں صرف شو مارنے کے لیے نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ میں یعنی اتھینٹک ایماندار ہوں۔ روح القدس آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کی دوسروں میں جا کر گواہی دیں۔ ہاللیلویا۔ روح القدس اس لیے 70 بزرگوں میں ڈالا۔ چنانچہ جب ان میں روح آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی۔ تو یہ خدا نے ان کو ایک تصدیق کی کہ یہ خدا کے بلائے ہوئے، لیکن یہ وقتی طور پر تھا۔ روح القدس ہمیشہ رہنے کے لیے عید پینتیکوست کے روز ہی آیا تھا، تاکہ وہ ہمیشہ کلیسیا میں رہے۔ آمین۔ سو آج اگر عید پینتیکوست ہے تو مطلب یہ نہیں کہ صرف روح القدس آج کے لیے آئے، وہی روح القدس کل بھی آپ کے ساتھ ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، نیکسٹ سنڈے بھی ہوگا۔ روح القدس ہمیشہ کلیسیا کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ تو فرق یہ ہے، وہاں پر اس وقت وقتی طور پر اترتا، پر ان میں 2 شخص لشکر گاہی میں رہ گئے۔ ہاں جی، 2 شخص 70 دن کا چناؤ کیا گیا تھا۔ 2 نے کہا جی اسی ایسے گھر بیٹھ کے آن لائن ہی سن لیں گے، گھر بیٹھ کے۔ اچھی بات تھی، وہ بھی آتے، پر اپنی مصروفیت یا جس بھی سبب سے انہوں نے کہا جی اسی ہم آن لائن ہی سن لیتے۔ ایک کا نام الداد اور دوسرے کا نام مداد۔ ان میں بھی روح آئی۔ ہاللیلویا۔ ان میں بھی، تو جو قریب خیمہ میں تھے وہ وہاں پر تو نہیں آئے تھے، پر روح القدس چونکہ نومینیٹ کیا تھا موسیٰ نے ان کو بھی، تو ان کے اوپر بھی روح القدس آ گیا۔ یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے۔ ہاللیلویا۔ آپ خدا کی حضوری میں ہیں، روح القدس آپ میں سے بھی ہر ایک پر آنا چاہتا ہے، پر یہ خیمہ کے پاس نہ گئے اور لشکر گاہی میں نبوت کرنے لگے۔ تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الداد اور مداد لشکر گاہ میں نبوت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ خیمے کے قریب تو نہیں تھے، بیچ میں خیمہ اجتماع لگتا تھا اور سائڈوں پہ ان کے قبیلوں کے حساب سے ٹینٹ لگتے تھے جب بنی اسرائیل بیابانی سفر میں تھے۔
انہوں نے کہا وہ یہاں پر ہمارے چرچ میں تو نہیں آئے، پر وہ وہاں پر نبوت کر رہے ہیں۔ وہ کیوں نبوت کر رہے ہیں؟ ہاں جی، وہ کیوں نبوت کر رہے ہیں؟ سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوع نے، جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا، موسیٰ سے کہا کہ اے میرے مالک موسیٰ، تو ان کو روک دے، ساڑی کلیسیا دے نہیں دے، یہ ساڈا پینتیکاسل گیت ہے پہ کے میں کہتے ہیں روح آ، انہاں نوں بند کراؤ۔ موسیٰ ہنسنے لگا اور کہے چھوٹو نہیں، اور یہ بھی اپنے ہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ روح القدس یاد رکھیں کسی مشن کا نہیں ہے، روح القدس خدا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ کیتھولکس بھی بیگانہ زبانیں بولیں، خداوند چاہتا ہے کہ چرچ پاکستان بھی بیگانہ زبانیں بولیں، خداوند چاہتا ہے بیتنیہ والے بھی بیگانہ زبانیں بولیں، بیپٹسٹ بھی بیگانہ زبانیں بولیں، سالویشن آرمی بھی بیگانہ زبانیں بولیں، سیونتھ ڈے والے بھی بیگانہ زبانیں بولیں، کیونکہ اس وقت جب بابل میں ان کو جدا کر دیا گیا تھا، آج ایک ہی روح القدس کی زبانوں کے وسیلہ سے یہ ایک ہو جائیں، کیونکہ سب کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی مسیح ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، اور ایک ہی روح القدس ہے، اور اسی میں سارے بلائے گئے۔ آج کلیسیا میں یونٹی ہو، ہاللیلویہ، پر کلام کی بیس پر۔ کس کی بیس پر؟ یہ ساری دنیا ہماری خداوند کی ہے، اور یاد رکھیں جن کا نام کچھ اور بھی ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ 10 لاکھ لوگ موجود ہیں، آمین، جن کا نام پیٹر اور مرکز تو نہیں ہے، ان کے نام کچھ اور ہیں، پر وہ یسوع مسیح کو اپنا خداوند مان چکے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، سب سے پیار کریں، ان کے لیے دعا کریں، ہاللیلویہ، تاکہ سب کے سب خدا ان کے پاک روح سے معمور ہوں۔ اور عید پینتیکوست کے روز 16 ملکوں سے لوگ آئے تھے۔ کتنے؟ اب اس کی زیادہ تشریح تو نہیں کریں گے، پھر کلام کو بند کریں گے، لیکن آپ اعمال کی کتاب کا 2 باب کھولیں، اور جہاں پر جیسے جیسے وہ بکھرے تھے، اب عید پینتیکوست کے روز سارے اکٹھے کیے گئے تھے، آمین، سارے عید پینتیکوست کے روز اب سارے جو ہے وہ اکٹھے کیے گئے تھے۔ آجو بھیا، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور صرف آندھی ہی کی آواز آ رہی تھی، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں، اس وقت جو زبانیں نازل ہوئی تھی وہ شعلے نظر بھی آ رہے تھے، لیکن جس کے اوپر آ کر وہ ٹھہر رہے تھے وہ لوگ نئی نئی زبانیں بول رہے تھے۔ ہاللیلویہ۔ سو بیگانہ زبانیں سکھائی نہیں جاتی، یہ روح القدس کا اپنے کام ہے، جس کے اوپر آ کر وہ ٹھہرتا ہے تو لوگ بیگانہ زبانیں بولتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہرے۔ کتنے پر؟ اب کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے، کسی کو دے کسی کو نہ دے۔ خدا اس طرح کا خدا نہیں ہے، اس کا کوئی فارمولہ ہمارا فارمولہ نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں دے دو تو باقیاں وہ خدا ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے روح القدس سب کے لیے ہے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں حاصل ہی نہیں کرتے، یا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، خدا کے بغیر بھی تو لائف ہے۔ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، آمین۔ آج بھی اس کا یہی فارمولہ ہے، جتنے بھی چرچوں کے نام میں نے گنوائے ہیں، آج بھی خدا سب کو روح القدس سے بھرنا چاہتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور جو روح القدس سے بھرے گئے ان کا نشان کیا تھا؟ اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ ہاں جی، غیر زبانیں۔ لوگ کہتے ہیں جب سمجھ نہیں آتے تو پھر بولتے کیوں؟ خدا نے پوچھا جنہیں دے دیا تھا۔ غیر زبانیں، غیر کا کہتے سمجھ جلدی نہیں، وہ غیر کا مطلب ہی یہ ہے سمجھ نہ آئے، یہ اس کا اپنا ایک بند پیکٹ ہے، کہتا ہے ابھی نہیں کھولنا،
اس کے اندر ہے کیا کہتا ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا، پر یہ پیکٹ آپ قبول کرو۔ آمین۔ روح القدس ایمان کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، کب کھلے گا یہ اس کو پتہ ہے، آپ قبول کریں۔ اور جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی، رسولوں نے سکھائی نہیں تھی۔ آج کئی بار کہتے ہیں آج پائی مشن والے آپ ہی لوگ سکھا سکو لیں گے، اور سکھانے والا چکر نہیں ہے۔ اور ہر ایک قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں، خدا ترس یہودی یشو میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی۔ جب آواز آئی، کئی بار لوگ کہتے تھے بیگانہ زبانیں اپنے منہ سے بولنی چاہیے۔ انہوں نے بندہ پوچھے اے لوگ سن کے اتنے آئے سن، یہ لوگ بھیڑ لگ گئی، اگر وہ سنتے نہ تو بھیڑ کیسے لگتی؟ اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ یہ تھے سارے صرف پنجابی اکٹھے ہو گئے تو سمجھ ہونی چاہیے۔ اچھا، سمجھنے کی یہاں پر بھی بات نہیں ہے، لیکن لگ رہا تھا کہ وہ میری بولی۔ عربی میں خبریں آ رہی ہوں، سمجھ نہیں آتی، میں نے عربی تھوڑی بہت کوئی لفظ میں آ جاتا ہے، کیونکہ میں نے تو نہیں سیکھی، ٹھیک ہے، آپ میں سے بھی شاید ہر کسی کو تو عربی نہ آتی ہو، پر وہ کہتے ہیں خبریں کیڑی آ رہی ہیں، عربی جی آ رہی ہے۔ کوئی تھینک یو کا چلو پتہ چل رہا ہے، ہیلو ہائی کا پتہ چل رہا ہے، ان پڑھ بندہ بھی کہتا ہے خبریں کون سی آ رہی ہیں؟ ہاں جی، نہ انگلش میں تھینک یو کی گل کر رہے ہیں، خبریں کیڑی آ رہے ہیں انگریزی سے، سمجھ اسے نہیں ہے لیکن اسے اتنا پتا ہے یہ انگلش کی خبریں آ رہی ہیں۔ سو اسی طرح سے یہاں پر بھی تھا سمجھنے کی، اگر سمجھتے تو پھر غیر زبانیں کیسے رہتی؟ وہ غیر تو نہیں رہتی نا۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ وہ گلیلی تھے لیکن جو یروشلم میں عید کے لیے آئے تھے وہ مختلف ملکوں سے تھے، یعنی جیسے بابل کے مقام سے ان کو بکھیرا گیا تھا، اب پوری دنیا میں روح القدس کے نزول سے ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی لکھا ہے، سنتا ہے سمجھتا نہیں لکھا۔ لوگ بزد ہیں آج بھی کہتے جی سمجھ ہونی چاہیے تھی، او بھائی سمجھ آوے تو پھر غیر زبان کا دیے، پھر تو اپنی ہو گئے۔ حالانکہ ہم پارتھی، مادی، الامی، مسوپوٹامیہ، یہودیہ، ارکبوتیہ، پنتس، آسیہ، فروگیا، پمفلیا اور مصر اور لیبوا کے علاقہ کے رہنے والے۔ آسیہ سے مراد کیا ہے؟ ایشیا، یعنی کچھ ایشین لوگ بھی تھے جو وہاں سے روح القدس کی جب خبر ان کو ملی، مقدس پطرس نے باز کیا تو وہ اس منادی کو لے کر ایشیا میں بھی آئے تھے، اور آج ہم مسیحی ہیں ایشیا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو کہاں پر جو ہے اور لیبیا کے لوگ تھے، مصر کے تھے، جو کرینے کی طرف ہے، رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، جیسے ان میں اختلاف ڈلا، اب وہ روح القدس کے مسا کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ ہاللیلویا۔ سو آخری بات میں کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان، پھر لکھا ہے سنتے تھے سمجھتے پھر بھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا۔ اور سب حیران ہوئے، گھبرا کر ایک دوسرے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تازہ مے کے نشانے، یہ تازہ بیگانہ زبانیں بولے کہ تو خدا نے کو ہتھی پہ ہی ڈال دے، کوئی تسلی نہ دعا کر۔ انہوں نے کہا یار یہ تازہ کہ نشہ شاید لگ رہا ہے، انہوں نے کہا کسی نے کہا کوئی زیادہ ہی انہوں نے پی لی ہے، اسے تو لگتے ہیں دیوانے ہیں۔ لیکن پطرس 11 کے ساتھ کھڑا ہوا، اے بھی شکر ہے کہ پطرس کھلوتا تھا کہ کیتھولک والے مان جائیں، بھئی اگر پطرس کا لیڈر ہم تو سارے رسولوں میں لیڈر مانتے ہیں، چلو اچھی بات ہے، پطرس کھڑا ہوا، کیتھولک والے بھائیوں اب ہی تو مان جاؤ، مقدس پطرس نے ان کو جواب دیا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں۔ ہاں جی، یہ کس نے بولا ہے؟ تو ہونے بھی کیتھولک والے نامنن تھے،
کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئل نبی کی مارفت کہی گئی۔ خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے۔ تو روح القدس اس لیے تھا کہ یہ نبوت کریں، یہ گواہی دیں، یہ خدا کا کلام سنائیں اور انجیل کو پوری دنیا کے اندر لے جائیں، اور پھر خداوند کی آمد کے لیے ایک کلیسیا تیار کی جائے۔ آمین۔ آئیے اپنے ساتھ